بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے وہ پیغام جو آپ کے رب نے آپ پر نازل کیا، آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو پیغام نازل کیا جا چکا، جی وہ پہنچا دیجئے۔ پیغام پرانا ہے مگر وقت اور محل اور موقع دیکھ کر بات کرنی ہے۔ عزیزو، خبردار، آیہ تطہیر کے نازل ہونے پر اہل بیت پاک نہیں ہوئے ہیں۔ اہل بیت ہمیشہ سے طاہر اور مطہر۔ جب کسی نے میرے معصوم امام سے کہا نا کہ آیہ تطہیر 9 ہجری میں نازل ہوئی، تو آیہ تطہیر کے نازل ہونے کے بعد اہل بیت طاہر اور مطہر ہوئے۔ میرے معصوم امام کی پیشانی پہ بل آ گیا، حضرت نے فرمایا کیا سورہ توحید کے نازل ہونے کے بعد اللہ ایک ہوا ہے؟ اللہ ہمیشہ سے وحدہ لا شریک۔ سورہ توحید نے اعلان توحید کیا ہے، آیہ تطہیر نے اعلان طہارت کیا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ پہلے کی بات ہے بھائی، یہ پرانی بات ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ پہلے دے چکے ہم پیغام، اب پہنچا دیجئے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ سرکار کی رحلت ہو گئی 6 مہینے بعد، تو یہ آپ نے پہلے سال میں کیوں نہیں پہنچایا؟ جب آپ نے اعلان نبوت کیا تھا اسی سال، تو کون کہتا ہے نہیں پہنچایا؟ اسے دعوت ذوالعشیرہ کہتے ہیں اور اسے میدان غدیر کہتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کی تسلی اور بڑھانا چاہوں تو یوں کہوں گا کہ جب دستاویز تیار ہو جاتی ہے تو مستند بنانے کے لیے آخر میں مہر لگائی جاتی ہے۔ اسلامی تعلیمات کی دستاویز مکمل ہو تو علی کی مہر لگے، تب مہر لگے گی کہ اب یہ دستاویز مکمل ہو گئی۔ آخری دور میں، آخری زمانے میں بات ہوگی جو اس کو مستند بنا دے گا۔ ما انزل الیک من ربک، وقف جائز، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، وقف جائز۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ لوگوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ یہ قرآن ہے بھائی، قرآن کا اعجاز ہی یہ ہے کہ فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہے۔ جی، اللہ لوگوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا، تو محفوظ کس چیز سے رہا جاتا ہے؟ تو ضرورت تھی کہ شر بولے اللہ۔ جی، اللہ آپ کو شر سے محفوظ رکھے گا، یہ ترجمہ کیا ہے، مگر لفظ شر آیا نہیں آیت میں۔ آیت میں آیا اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا، تو محفوظ تو اس چیز سے ہوا جاتا ہے جو برائی ہو، خطرناک چیز ہو، شر ہو، فساد ہو، نقصان ہو، اللہ آپ کو ہر نقصان سے محفوظ رکھے گا۔ اچھا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ جو علی کا دشمن ہے اللہ اسے مسلمان کہنے کو تیار نہیں ہے۔ تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے، قرآن سے ہٹ کے بات نہیں ہے۔ غدیر کی محفل ہے، تو ایک جملہ کہتا ہوا، ایک فکری جملہ کہتا ہوا آگے بڑھوں گا۔ غدیر میں کہا تھا من کنت مولا، اچھا کنتو میں جس کا مولا تھا، اب علی اس کا مولا ہے۔ یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں۔ تو کنتو کا جب وہاں ترجمہ یہ کر رہے ہیں تو یہاں کیوں نہیں کر رہے؟ کیا کہنے؟ تو کنتو کا جو سب نے ترجمہ کیا ہے وہ تو یہ کہ میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ جی، ایک وقت میں 2 خطیب ہوتے ہیں، ایک وقت میں 2 پیش نماز ہوتے ہیں۔ جب ایک وقت میں 2 پیش نماز نہیں ہے، 2 خطیب نہیں ہے، ایک وقت میں 2 امام نہیں ہیں، تو یہ ایک وقت میں نبی اور علی ایک جیسے کیسے ہیں؟ تو ماننا پڑے گا یہ 2 ہیں ہی نہیں۔
سکے کا کہ دو رخ ہیں، بلا تشبیہ میرے مولا مجھے معاف کریں، بعض اوقات ذہن قریب کرنے کے لیے سامنے کی مثال دینی پڑتی ہے۔ سکے کے دو رخ ہیں، ایک طرف لوگو بنا ہوا ہے، ایک طرف مالیت لکھی ہوئی ہے۔ ادھر سے دیکھیں گے مالیت لکھی ہوئی نظر آئے گی، پلٹ کر دیکھیں گے لوگو نظر آئے گا، ایک طرف سے دیکھیں گے تو مملکت سمجھ میں آئے گی کہ ہے کہاں کا، اور ایک طرف سے پلٹ کر دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا قیمت کتنی ہے۔ علی نبی کی قیمت کو کہا جاتا ہے، نبی علی کی حیثیت کو کہا جاتا ہے۔ توجہ ہے؟ میں جس کا مولا ہوں، میں جس کا مولا تھا، دونوں ترجمے کر رہا ہوں دل رکھنے کو جی۔ میں جس کا مولا تھا، میں جس کا مولا ہوں، علی اس کا مولا ہے۔ دیکھیے غدیر میں مولا علی کو عالم نہیں بنایا گیا، غدیر میں مولا علی کو شجاع نہیں بنایا گیا، غدیر میں مولا علی کو سخی نہیں بنایا گیا۔ یہ کسی کے بنانے سے بنتا نہیں ہے۔ سخی، شجاع، یہ کیفیتوں کا نام ہے جی۔ غدیر میں یہ نہیں کہا گیا کہ میں جتنا عالم ہوں علی اس اتنا عالم ہے، غدیر میں کہا گیا میں جس کا مولا ہوں۔ اب مولا کے جو 17 معنی ہیں میں اس کی طرف تو جا ہی نہیں سکتا، کسی صورت نہیں جا سکتا جی۔ کم سے کم معنی بتا دوں، میں جس کا دوست ہوں علی اس کا دوست ہے، اس پہ سب متفق ہیں، اس پہ سب متفق ہیں کہ یہ معنی کہ میں جس کا دوست ہوں علی اس کے دوست ہیں، تو کیا علی سے دوستی کی گئی؟ تم یہی معنی مان کر دوستی کر لیتے تو علی سے تو دوستی نہیں کی گئی جی۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ میں اس حدیث کو کیسے مان لوں کہ نبی نے فرمایا، تھکے نہیں سنیں گے، میں اس حدیث کو کیسے مان لوں کہ نبی نے فرمایا یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر، یا علی تم سے محبت کرنا ایمان ہے اور تم سے نفرت کرنا کفر ہے۔ وہ کہتا ہے میں اس حدیث کو کیسے مان لوں جبکہ اکثر صحابہ علی سے نفرت کرتے تھے۔ تو کیا محبت کی گئی علی سے؟ کیا علی کو دوست مانا گیا؟ عجیب بات ہے۔ حدیثیں تو بڑے جھوم جھوم کے سناؤں، حدیثوں کو تو بڑا جھوم جھوم کے سناؤں، اور جب بات آئے کہ علی سے دشمنی کرنے والا کون تھا، کا سکوت، بات نہیں کرنی۔ بھائی جس کو نہ ماننے پر تمہیں دوزخ میں نہیں بھیجا جائے گا اس کے بارے میں تم سکوت کر رہے ہو، اور جس کو نہ ماننے پہ تمہیں دوزخ میں بھیجا جائے گا اس میں اس کے دشمن کے بارے میں سکوت، یہ کیسی منطق ہے بھائی؟ اللہ چاہتا یہ ہے کہ ہماری زبانوں پر مولا علی کی بات رہے۔ غدیر میں، بس آخری بات ہے، غدیر میں مولا علی کو عالم نہیں بنایا گیا، سخی نہیں بنایا گیا، شجاع نہیں بنایا گیا، حاکم بنایا گیا۔ میں جس کا حاکم ہوں علی اس کا حاکم ہے۔ حکومت کا اعلان ہے، حاکمیت کا اعلان ہے۔ جو غدیر میں دیا گیا تھا وہ سقیفے میں چھینا گیا ہے۔ توجہ ہے؟ کیا ہوا پریشانی کیا ہو گئی؟ جو غدیر میں اختیار دیا گیا تھا اسے سقیفے میں چھینا گیا ہے۔ تو بس یہ محفلیں بار بار کرو تاکہ سقیفے کا چھینا ہوا مال واپس آئے۔